فاتحہ۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان الرجیم۔ افضل الذکر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ صلوات پڑھیں محمد والے معزز سامعین اکرام، جانثاران خاندان اہل بیت، عزاداران سید الشہداء، خداوند عالم نے انسان کو کچھ صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور یہ صلاحیتیں بھی انسان کی ضرورت کے مد نظر ہیں، لیکن صرف صلاحیتوں کا ہونا کافی نہیں ہے، صلاحیتوں کا وجود کافی نہیں ہے۔ صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنے والا بھی ضروری ہے، کیونکہ انسان کے پاس اگر صلاحیت ہو یا کسی بھی شے کے اندر صلاحیت ہو، لیکن اس صلاحیت کو اجاگر کرنے والا نہ ہو تو وہ صلاحیتیں دب جاتی ہیں، وہیں مر جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ الیکٹریسٹی، یہ پنکھے، یہ مائک جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، الیکٹریسٹی وجود میں تھی، اور مولا علی نے اپنے زمانے میں کہا تھا پانی کو دیکھتے ہوئے کہ میں چاہوں تو اس پانی سے بجلی پیدا کر سکتا ہوں۔ وجود میں تھی، ایسا نہیں کہ وجود نہیں تھا، لیکن وجود میں لانے والا نہیں تھا کوئی، یا یوں کہوں کہ ظاہر کرنے والا نہیں تھا کوئی۔ جب ایک انجینئر آیا، اس نے تفتیش کی، جستجو کرنے کے بعد ہمارے سامنے یہ انوینشن رکھا کہ الیکٹریسٹی نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے سے ہم آسانی فراہم کر سکتے ہیں، یا گیہوں کا دانہ، اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ اس ایک گیہوں کے دانے سے 100 گیہوں کے دانے پیدا کیے جائیں، لیکن صرف گیہوں کے دانے کا ہونا کافی نہیں ہے، اور گیہوں کے دانے کے اندر اس صلاحیت کا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس صلاحیت کو اجاگر کرنے والے کی ضرورت ہے۔ وہ صلاحیت اجاگر کرنے والا آئے گا اور اس ایک گیہوں کے دانے سے 100 گیہوں کے دانے بنائے گا، یا درخت کی کوئی شاخ، اس کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ اس شاخ سے کئی ساری شاخیں اگائی جا سکتی ہیں، اس شاخ سے کئی سارے پھل و پھول پیدا کیے جا سکتے ہیں، لیکن صرف صلاحیت کا ہونا کافی نہیں ہے۔ پھر میں عرض کروں کہ صلاحیت کو اجاگر کرنے والے کی ضرورت ہے۔ یہی گیہوں کا دانہ، یہی درخت کی شاخ، یہی پھل و پھول کا بیج اگر کسی اچھے صلاحیت مند مربی، کسی کسان، کسی مالی کے ہاتھ میں لگتا ہے تو وہ کسان، وہ مربی، وہ مالی اس ایک دانے سے، ایک شاخ سے، ایک درخت سے کئی سارے پھل و پھول اگا سکتا ہے۔ لیکن اگر یہی دانہ، یہی شاخ، یہی بیج کسی نہ تجربہ کار کسان کے ہاتھ میں لگ جائے، کسی بیکار مالی کے ہاتھ میں لگ جائے، کسی برے مالی کے ہاتھ میں لگ جائے، تو نہ صرف یہ کہ اس ایک گیہوں کے دانے سے 100 گیہوں کے دانے پیدا کر سکتا ہے، بلکہ اس ایک گیہوں کے دانے کو بھی برباد کر دے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ قبلہ ضامین صاحب سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیں، بزرگ ہیں ہمارے، آگے تشریف لے آگے۔
توجہ کی آپ نے؟ اگر کسی برے مالی کے ہاتھ میں، برے مربی کے ہاتھ میں، برے کسان کے ہاتھ میں لگ جائے تو نہ صرف یہ کہ وہ اس ایک گیہوں کے دانے سے کئی سارے گیہوں کے دانے پیدا کر سکتا ہے، بلکہ اس ایک گیہوں کے دانے کو بھی برباد کر دے گا۔ یہی حالت ہے حضرت انسان کی۔ انسان کے اندر بہت ساری صلاحیتیں پائی جاتی ہیں۔ یہ انسان اگر اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھائے تو یہی انسان کبھی اشرف المخلوقات ہو جاتا ہے، یہی انسان کبھی تاج کرامت انسانی پہنتا ہے، یہی انسان کبھی خلے خلافت پہنتا ہے، یہی انسان کبھی مسجود ملائکہ ہوتا ہے۔ اگر کسی اچھے ہادی، اچھے مربی، اچھے پالنے والے کے ہاتھ میں لگ جائے تو اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھاتا ہے، لیکن اگر کسی برے مربی، برے ہادی، برے پروان چڑھانے والے کے ہاتھ لگ جائے تو نہ صرف یہ کہ مسجود ملائکہ باقی رہتا ہے، نہ صرف یہ کہ خلے خلافت پہننے کے لائق نہیں رہتا ہے، نہ صرف یہ کہ تاج کرامت انسانی اس سے چھین لیا جاتا ہے، بلکہ قرآن کے لفظوں میں کہا جائے تو اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اگر یہ کسی اچھے مربی کے ہاتھوں میں نہیں لگتا ہے تو یہی انسان کبھی جانوروں جیسا ہو جاتا ہے، بلکہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو اس دلیل سے ثابت ہوا کہ انسان کے اندر صرف صلاحیتیں ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے والے کی ضرورت ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ خداوند عالم نے انسان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا، بہت ساری نعمتوں سے نوازا۔ اس کو قوت قلب دی، نعمت قلب دی، اس کو قوت سماعت دی، نعمت سماعت دی، اس کو نعمت نطق دی، بولنے کی صلاحیت دی، لیکن پوری تاریخ انسانیت میں قرآن مجید کی آیات میں کہیں نہیں ملتا ہے کہ خداوند عالم نے انسانوں کے اوپر احسان جتایا ہو کہ ہم نے تمہیں نعمت آنکھ دی، ہمارا احسان ہے، ہم نے تمہیں نعمت سماعت دی، ہمارا احسان ہے، ہم نے تمہیں قوت نطق دی، ہمارا احسان ہے، ہم نے تمہیں قوت قلب دی، ہمارا احسان ہے۔ کبھی نہیں احسان جتایا، بلکہ اللہ جیسی رب العزت ذات کبھی احسان جتا ہی نہیں سکتی۔ وہ تو ہمارا طریقہ ہے کہ ہم ذرا سا کسی کا کام نکال لیتے ہیں تو فوراً اس کے اوپر احسان جتا دیتے ہیں۔ پوری تاریخ انسانیت میں کسی بھی قرآن کی آیت میں خداوند عالم نے کہیں پر نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں یہ نعمت دی، ہمارا احسان، ہم نے پانی دیا، یہ احسان، ہم نے کھانا دیا، یہ احسان۔ کہیں پر بھی احسان نہیں جتایا، لیکن ایک موقع آتا ہے جہاں پر اللہ جیسی رب العزت ذات انسانوں کے پر احسان جتا رہی ہے۔ وہ کون سا موقع ہے؟ جب خداوند عالم نے انسانوں کے درمیان ایک ہادی بھیج دیا۔ کیا فرما رہا ہے قرآن مجید میں خداوند عالم؟ لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ خداوند عالم کا احسان ہے مومنین کے اوپر کہ اس نے تمہارے درمیان ایک رسول بھیجا، ایک ہادی بھیجا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ توجہ کی آپ نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نعمت ہدایت بہت بڑی ہدایت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، جس کے اوپر خداوند عالم جیسی ذات احسان جتا رہی ہے۔ موضوع سخن جو قرار دیا انما انت منذر ولکل قوم ہاد، کہ اے رسول آپ منذر ہیں، آپ ڈرانے والے ہیں، آپ لوگوں کو برے راستے سے اچھے راستے کی طرف لے کے آنے والے ہیں، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ آپ دیکھیں کہ برادران اہل سنت کے 4 بڑے فقہی امام، پہلے امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک، ان چاروں امام کے فالوور، ان چاروں امام کے تقلید کرنے والے پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ الگ الگ مقام پہ، الگ الگ ملکوں میں ان کے تقلید کرنے والے پائے جاتے ہیں۔ کہیں پر میجورٹی ہے، کہیں پر مائنورٹی ہے۔ امام شافعی کے ماننے والے انڈونیشیا اور ملیشیا میں زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں۔ میجورٹی جو ہے کہاں ہے؟ انڈونیشیا اور ملیشیا میں ہے۔ وہاں پر ان کی تقلید کرنے والے زیادہ ہیں، ان کی فقہ پر عمل کرنے والے زیادہ ہیں۔ امام ابو حنیفہ، ان کے ماننے والے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اور ترکی میں پائے جاتے ہیں۔ اکثریت جو ہے ان کی یہاں پائی جاتی ہے، یعنی ان کی تقلید دوسرے ملکوں میں بھی کی جاتی ہے، لیکن اکثریت و میجورٹی جو ہے ان 4 ملکوں میں ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں۔ امام احمد بن حنبل، ان کے ماننے والے تیونس، الجزائر اور اطراف کے جو ممالک ہیں وہاں پر پائے جاتے ہیں۔ امام مالک، ان کے ماننے والے بھی اطراف ممالک میں پائے جاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل جو برادران اہل سنت کے بہت ہی معتبر امام، کیا مطلب ہے؟ ان کی بتائی ہوئی فقہ پر برادران اہل سنت عمل کرتے ہیں۔
جس طریقے سے ہمارے مرجع کرام ہیں، آیت اللہ سیستانی ہیں، آیت اللہ بشیر سے نجفی ہیں، آیت اللہ خامنئی ہیں، ان کی تقلید ہم کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ ان کے بتائے ہوئے احکام پر ہم عمل کرتے ہیں۔ یعنی کیا تقلید کا مطلب یہ ہے کہ جو مرجع نے کہہ دیا بغیر چوں چرا کے اس کو مان لیا، اس پہ عمل کر لیا۔ اب اگر تقلید کرنے کے بعد ہم کہیں کہ یہ مسئلہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے، اب اگر ہم عمل کرتے ہیں تو ہمارا مسئلہ بھی چلا جائے گا، ہماری تقلید بھی خراب ہو جائے گی، ہمارے اعمال بھی خراب ہو جائیں گے۔ یہی حالت ہے احمد بن حنبل کی، یا جو ان کے 4 امام ہیں۔ یعنی یہ جو بتائیں گے اس کے اوپر برادران اہل سنت کو عمل کرنا ہوگا۔ اگر ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہیں کریں گے تو ان کے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ خراب ہو جائیں گے، باطل ہو جائیں گے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، کون سی آیت؟ انما انت منذر ولکل قوم ہاد، کہ اے رسول آپ منذر ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو رسول خدا کے سامنے مولا علی تشریف لا رہے تھے، اور مولا علی سے خطاب ہو کر کہا کہ یا علی انا منذر و انت ہاد، کہ میں منذر ہوں اور تم ہادی ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ میں منذر ہوں، میں ڈرانے والا ہوں، میں دھمکانے والا ہوں، میں لوگوں کو برائی کے راستے سے اچھائی کے راستے کی لے کر آنے والا ہوں، لیکن قوم کے لیے ہادی جو ہو وہ تم ہو۔ یہ امام احمد بن حنبل کا بیان ہے۔ کیا طریقہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اپنوں کی تعریف ہر کوئی کرتا ہے، جسے آپ عام زبان میں بٹرنگ کہتے ہیں، عام زبان میں آپ کہتے ہیں چاپلوسی کہتے ہیں، کہ اپنوں کی تعریف ہر کوئی انسان کرتا ہے، لیکن تعریف کا حق تو تب ادا ہوتا ہے جب کوئی دشمن اس کی تعریف کرے۔ تعریف کا حق تب ادا ہوتا ہے جب کوئی دشمن اس کی تعریف کرے۔ اور سب جانتے ہیں کہ 2 فرقے بٹے ہوئے ہیں، برادران اہل سنت ہیں، شیعہ فرقہ ہے، دونوں کی آپس میں نہیں بنتی ہے۔ ان کے امام کیا کہہ رہے ہیں کہ رسول نے کہا کہ علی آپ ہادی ہیں۔ دوسرے امام جن کے بارے میں آپ کے سامنے ارشاد کیا کہ امام شافعی، امام شافعی کہاں تقلید ہوتی ہے ان کی؟ انڈونیشیا اور ملیشیا میں، یہاں پر میجورٹی ہے۔ ہو سکتا ہے ہندوستان میں بھی کچھ لوگ پائے جاتے ہیں ان کی تقلید کرنے والے، لیکن وہاں پر میجورٹی ہے۔ امام شافعی کے بارے میں آپ دیکھیں کہ یہ بہت زیادہ محب اہل بیت تھے، بہت ہی زیادہ علی سے محبت کرنے والے تھے۔ ان کی محبت کا معیار اس بالا پر اس منزل پر پہنچ گیا تھا، اس مرتبے پر پہنچ گیا تھا کہ جب ان کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اسے دیکھے کہتے ہیں معرفت کی کمی۔ اگر معرفت کی کمی ہوگی تو انسان مرنے سے 1 لمحہ پہلے بھی بدل جائے گا، لیکن اگر معرفت قوی ہوگی، معرفت اچھی ہوگی تو لاکھ اس کے سامنے کتنی باتیں پیش کی جائیں کبھی اپنے عقیدے سے منحرف نہیں ہوگا۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ ماتا شافعی لیسا یدری علی ربہ ام ربہ اللہ، کہ شافعی مرتے مر گیا لیکن اس کے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ علی اس کا رب ہے یا اللہ اس کا رب ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ توجہ کی آپ نے؟ یہ امام شافعی ہیں جو اقرار کر رہے ہیں۔ کون امام شافعی ہیں؟ جن کی تقلید کرنا برادران سنت جو تقلید کرتے ہیں ان کے اعمال ان کے اوپر منحصر ہیں، جو انہوں نے کہہ دیا ہے وہ۔ اور آپ دیکھیں کہ عام طور سے زمانہ گزر رہا ہے اور جو الزامات ہماری قوم کے اوپر تھے وہ آج بھی باقی ہیں۔ ہم کو عام طور سے شیعہ کی جگہ پر رافضی کہا جاتا ہے، آپ کے سنے ہوئے اشعار ہیں، لیکن ذکر علی ایک ایسا ذکر ہے کہ جو کسی بھی زمانے میں کسی بھی جگہ پر بیان کیا جائے وہ کبھی پرانا نہیں ہوتا، ہمیشہ سرسبز و شاداب رہتا ہے۔ آپ اہل لکھنؤ ہیں، اہل علم ہیں، آپ کے سامنے مسلسل بیان کیا گیا ہوگا، لیکن جو عنوان سخن ہے کہ علی کی فضیلت بزبان دیگران، تو امام شافعی مولا علی کے چاہنے والے ضرور ہیں، لیکن مولا علی کے چاہنے کا جو حق ہے اس طریقے سے نہیں چاہتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود جب مولا امام شافعی نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا تو جو رافضیت کا الزام آپ پر لگا وہ رافضیت کا الزام امام شافعی پر بھی لگ گیا۔ امام شافعی پر الزام لگانے والے کون؟ ان کے چاہنے والے، ان کی تقلید کرنے والے، ان کے ماننے والے۔ اور آپ یہ بھی جان لیں کہ اگر آپ کسی کی تقلید کرتے ہیں اور اس پہ آپ کو ایک ایسا الزام لگائیں جو عقیدے کے خلاف ہو تو آپ کی تقلید باطل ہو جائے گی، آپ کے اعمال باطل ہو جائیں گے۔ امام شافعی نے جب اپنے اظہار کیا اپنی عقیدت کا مولا علی کے ساتھ تو آئے کچھ لوگ اور ان سے کہا کہ شافعی ہم نے سنا ہے تم رافضی ہو گئے ہو۔ امام شافعی کہتے ہیں قالوا ترفستا قلت کلا، ان لوگوں نے کہا کہ تم رافضی ہو گئے ہو، لیکن امام شافعی کہتے ہیں کہ نہیں، میں رافضی نہیں ہوا ہوں۔ لیکن کیا ہوا؟
वलाकिन तवल्लैतु गैर शक्किन, लेकिन मैंने बग़ैर शक व शुबा के मोहब्बत की है। किससे? खैर हादिन व खैर इमामिन, जबसे बेहतरीन हादी भी है और सबसे बेहतरीन इमाम भी है, सबसे बेहतरीन हादी भी है, सबसे बेहतरीन इमाम भी है। लेकिन अगर तुम ये सोचते हो कि हुब्बुल वसी रब्ज़ुन, कि अगर वसी रसूल से मोहब्बत करना राफ़िज़ियत है, फ़इन्नी अरबज़ुल इबाद, कान खोल कर सुन लो कि शाफ़ई सबसे बड़ा राफ़िज़ी है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो की आपने? ये कौन शाफ़ई हैं? बरादरान अहले सुन्नत के मोतबर इमाम में से हैं, जिनकी तक़लीद सब बरादरान अहले सुन्नत करते हैं। लेकिन जब उनके ऊपर राफ़िज़ियत का इल्ज़ाम लगा है तो कह रहे हैं कान खोल कर सुन लो कि अगर वसी की मोहब्बत, अली की मोहब्बत सबसे बड़ा राफ़िज़ियत है, तो सबसे बड़ा राफ़िज़ी मैं हूँ। और ये तो फिर भी ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो ज़ाहिरन मोहब्बत दिखाते हैं, अंदर बुग़्ज़ होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुल्लम खुल्ला दुश्मन होते हैं। अमीर शाम से बड़ा अमीरुल मोमिनीन का कोई दुश्मन नहीं, ये तो सब जानते हैं ना, ये हम भी जानते हैं और अहले सुन्नत हज़रात भी जानते हैं कि अमीर शाम से बड़ा दुश्मन अमीरुल मोमिनीन का कोई नहीं था। एक बार का वाक़या है, एक शख्स अमीर शाम के पास आया और कहता है कि कायनात के सबसे कंजूस तरीन इंसान को छोड़कर सबसे सखी तरीन इंसान के पास आया हूँ। अब अमीर शाम कहता है कि बता तो सही कि किसको छोड़कर किसके पास आया है? कहा अली को छोड़कर तेरे पास आया हूँ। अब थोड़ी सी मुस्कुराहट जो आपके चेहरे पर आई, अमीर शाम भी ऐसे ही मुस्कुराया। कहा थोड़ी देर के लिए कोई ऐसी बात कर जिसके ऊपर यकीन किया जा सके। कहा क्यों? कहा अली उस ज़ात का नाम है कि अगर रात की तारीकी में उसे सोने का पहाड़ दिया जाए, सुबह होने से पहले जब तक मुस्तहिकीन में हर एक का हक नहीं पहुंचा देगा, बिस्तर पर नहीं जाएगा अली। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये है अमीर शाम, दरबार में बैठे हुए हैं, मसनद नशीन हैं, बगल में वजीर आला बैठे हुए हैं अमर आस। ईरान का एक वफ्द आया, और आम तौर से जब वफ्द आते हैं, डेलीगेशन कोई आता है, जिस मुल्क में जाते हैं वहाँ कुछ तोहफे लेकर जाते हैं, कुछ हदिये लेकर जाते हैं। ईरान का वफ्द आया। कदीम ज़माने से ईरान की कालीन बहुत मशहूर है, कदीम ज़माने से ईरान की कालीन मशहूर है, आज भी मशहूर है, उस ज़माने में मशहूर थी। अब जो वफ्द आया, कालीन लेकर आया, कहा ये कालीन आपकी खिदमत में है। अब ये वज़ीर और ये बादशाह आपस में झगड़ा कर रहे हैं। अमरियास कह रहा है कि कालीन मेरी है, अमीर शाम कह रहा है कालीन मेरी है। जब झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो कहा गया ठीक है, एक काम करते हैं, बैतबाजी कर लेते हैं, क्योंकि अरब हैं तो बैतबाजी इनके लिए की हथेली के बराबर है। कहा बैतबाजी कर लेते हैं, और जो जीत जाएगा बैतबाजी में कालीन उसके हवाले कर दी जाएगी। कहा ठीक है, बैतबाजी करना कौन सी बड़ी मुश्किल है माविया के लिए, अमीर शाम के लिए। कहा लेकिन ये तो सुनो, बैतबाजी होगी किस में? कहा किस में? कहा अली की फजीलत बयान करनी है, अली की फजीलत बयान करनी है। कहा ठीक है, अली की फजीलत बयान की जाएगी। कहा बादशाह सलामत आप पढ़े हैं तो आप बिस्मिल्लाह करें। बादशाह सलामत ने बिस्मिल्लाह करी। कहा खैरुल वरा मिन बाद अहमद हैदर, कि अहमद के बाद, रसूल के बाद सबसे बेहतरीन इंसान अगर पूरी कायनात में है तो वो हैदर है। ये सुन के, ये सोच के सुनिएगा कि कौन कह रहा है, हम और आप नहीं कह रहे हैं, कोई अपना शायर नहीं कह रहा है। अमीर शाम जो मौला अली का खुल्लम खुल्ला दुश्मन है, क्या कहा? खैरुल वरा मिन बाद अहमद हैदर अन्नासु अर्जुन वल वसीउस समा, के सबसे बेहतरीन मखलूक रसूल के बाद इस दुनिया में कौन है? हैदर है। और दुनिया के तमाम लोग ज़मीन की तरह है और अली आसमान की तरह है। कहा आसमान से तशबीह क्यों दी? क्योंकि आसमान बुलंद है, ज़मीन नीचे है। आसमान से बारिश ना हो तो ज़मीन पर दाना नहीं उगेगा, आसमान से धूप ना निकले तो ज़मीन वाले रोशनी नहीं देख पाएंगे, आसमान में चाँद ना निकले तो ज़मीन वाले चाँद नहीं देख पाएंगे। कहा अन्नासु अर्जुन वल वसीउस समा, के तमाम लोग
تمام لوگ کیا ہیں؟ زمین کی طرح ہیں، لیکن وسیع جو ہے وہ آسمان کی طرح ہے۔ کہا ٹھیک ہے وزیر اعلیٰ، اب آپ کی باری۔ اور وزیر اعلیٰ کیونکہ بہت بڑے چالاک تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، هو الذی ما شہد بفضلہ عدوہ، کہ صرف اور صرف علی کی ذات وہ ہے کہ جس کی فضیلت کا اقرار اس کا دشمن بھی کرتا ہے، جس کی فضیلت کا اقرار دشمن بھی کرتا ہے۔ والفضل ما شہدت بہ الاعداء، اور اصل فضیلت کہتے ہی اسے ہے جس کا اقرار دشمن کر لیا کرے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اصل فضیلت کہتے ہی اسے ہے جس کا اقرار دشمن بھی کر لیا کرے۔ اور علی کا ذکر دشمنوں کے سامنے بھی کیا جاتا ہے اور دوستوں کے سامنے بھی کیا جاتا ہے۔ دوستوں کے سامنے کیا جاتا ہے تو آپ کی طرح چہرے کھلکھلا جاتے ہیں، دشمنوں کے سامنے کیا جاتا ہے تو وہ تلملا جاتے ہیں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ اسی طرح کا ایک واقعہ اور ہے، آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ حجاج بن یوسف ثقفی بہت بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے۔ یہ وہ بادشاہ ہے کہ جس کے زمانے میں مولا حسین کی زیارت پہ پابندی لگ گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر دو لوگ آئیں گے زیارت کے لیے تو ایک کو اپنا خون دینا پڑے گا، دوسرا زیارت کے لیے جائے گا، یا ایک کو قتل ہونا پڑے گا، دوسرا زیارت کے لیے جائے گا۔ یہ وہ بادشاہ کہ دسترخوان پر جب تک خون نہیں دیکھ لیتا تھا تب تک اس کو کھانا ہضم نہیں ہوتا تھا۔ ایسے بادشاہ کے سامنے ایک مولا علی کی چاہنے والی آئی جس کا نام تاریخ نے حرہ بنت حلیمہ لکھا، بہت مشہور و معروف واقعہ ہے۔ کہا حرہ، میں نے سنا ہے تم خلیفہ اول، خلیفہ دوم اور خلیفہ سوم پر مولا علی کو فضیلت بخشتی ہو۔ کہا جھوٹ بولتا ہے وہ شخص جس نے یہ کہا ہے کہ میں صرف ان تین کے اوپر مولا علی کو فضیلت بخشتی ہوں، صرف ان تین کے اوپر۔ کیا مطلب؟ کہا میں علی کو آدم سے افضل جانتی ہوں، علی کو موسیٰ سے افضل جانتی ہوں، علی کو ابراہیم سے افضل جانتی ہوں، علی کو داؤد سے افضل جانتی ہوں، علی کو سلیمان سے افضل جانتی ہوں، علی کو عیسیٰ سے افضل جانتی ہوں۔ کہا اگر اپنی دعوے میں دلیل نہ پیش کر پائیں تو یاد رکھنا گردن اڑا دوں گا۔ کہا یہ میں نہیں بیان کر رہی ہوں، قرآن مجید میں آیات نازل ہوئی ہیں جو یہ بیان کرتی ہیں کہ علی آدم سے بھی افضل ہیں، علی موسیٰ سے افضل ہیں، علی ابراہیم سے بھی افضل ہیں۔ کہا ٹھیک ہے بیان کرو، علی آدم سے افضل کیسے ہیں؟ کہا علی آدم سے افضل اس لیے ہے کہ آدم کے لیے قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی فَعَصَىٰ آدم رَبَّهُ فَغَوَىٰ، کہ آدم نے اپنے رب کی معصیت کی اور گمراہ ہو گئے۔ لیکن علی کے لیے قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی وَسَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، کہ علی اور اولاد علی کی جو کوششیں ہیں دین کے لیے اللہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے آدم سے افضل ہے، یہ بتاؤ کہ موسیٰ سے افضل کیسے ہے علی؟ کہا موسیٰ سے افضل اس لیے ہے کہ جناب موسیٰ جب فرعون کی قوم سے باہر نکلے تھے تو ڈرتے ہوئے نکلے تھے۔ وَخَرَجَ مُوسَىٰ يَتَرَقَّبُ خَائِفًا، ڈرتے ہوئے نکلے تھے۔ کیوں ڈرتے ہوئے نکلے تھے؟ کہ انہوں نے وہاں پر کسی انسان کو قتل کر دیا تھا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار عالم نجنی من القوم الظالمین، کہ مجھے قوم ظالمین سے نجات دلا دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں۔ لیکن علی کی ذات وہ ذات ہے کہ شب ہجرت 40 ننگی تلواروں کے درمیان سوتا رہا، لیکن ایسا کہا کہ آج میں ایسا سویا ہوں کہ نہ اس سے پہلے کبھی نیند آئی ہے نہ اس کے بعد کبھی نیند آئے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کہا یہ بتاؤ کہ ابراہیم سے کیسے افضل ہے؟ کہا ابراہیم وہ نبی ہیں، خلیل خدا ہیں، لیکن وہ نبی ہیں جو کہتے ہیں یا رب ارینی کیف تحیی الموتى، اے رب مجھے یہ بتا کہ کیسے مردگان کو زندہ کرے گا۔ اللہ نے کہا ولم تؤمن، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ کہا ہے ولکن لیطمئن قلبی، لیکن اطمینان قلب کے لیے پوچھ رہا ہوں
یہ ابراہیم ہے، خلیل خدا ہیں، اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اطمینان قلب کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے مردگان کو زندہ کرے گا۔ لیکن علی کی ذات وہ ذات ہے جو یہ کہتے ہوئے نظر آئی کہ لو کشف الغطا مزددت یقینا، کہ علی کی نگاہوں کے سامنے سے اگر دنیا اور آخرت کے پردے ہٹا دیے جائیں تو ذرہ برابر یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد کا۔ کہا ٹھیک ہے، ابراہیم سے بھی افضل، یہ بتاؤ کہ داؤد سے افضل کیسے ہے؟ کہا جناب داؤد کے لیے قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی، کہ اے داؤد ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا، اور یاد رکھنا اپنی خواہشات نفسانی پر عمل نہ کرنا۔ اور وہ فیصلہ کون سا ہے؟ دو شخص جا رہے تھے، ایک کے پاس بکری تھی، ایک کے پاس انگور کا تھیلا تھا۔ بکری نے انگور کا تھیلا پھاڑ دیا، انگور زمین پر گر گئے، انگور کھا لیا بکری نے۔ اب یہ آئے دونوں جناب داؤد کے پاس، یا نبی اللہ فیصلہ کر دیجئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا ان کی بکری نے وہاں انگور کھا لیے۔ جناب داؤد کہتے ہیں کہ بکری کو بیچ کر انگور کی قیمت ادا کر دی جائے، جو جس کا ہوگا وہ اس کے پاس لوٹ کر چلا جائے گا۔ بغل میں جناب سلیمان بیٹھے تھے، کہا ابا جان بہتر یہ ہوگا کہ بکری کا دودھ اور اس کے بال کو بیچ کر انگور کی قیمت ادا کی جائے، جو جس کی چیز ہوگی وہ اس کو واپس کر دی جائے گی، مل جائے گی۔ بکری والے کے پاس بکری رہ جائے گی، انگور والے کو انگور واپس کر دی جائیں گے۔ قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی وَفَهَمْنَاهَا سلیمان، کہ سلیمان نے داؤد کو سمجھایا کہ آپ یہ فیصلہ کریے، لیکن علی کی ذات وہ ذات ہے جو کہتی اسألونی اما تحت الفرش اسألونی اما فوق العرش اسألونی قبل ان تفقدونی، کہ میں علی وہ ہوں کہ زمین کے اندر کی باتیں پوچھ لو، آسمان کے اوپر کی باتیں پوچھ لو اس سے پہلے کہ تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ یعنی علی کے سامنے اگر کائنات کے ہر مسئلے کو رکھ دیا جائے تو ان کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن داؤد کو ان کے بیٹے سلیمان نے سمجھایا کہ فیصلہ کیسے کیا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ جو کیا آپ نے کہا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہ سلیمان سے افضل کیسے جانتی ہو؟ کہا سلیمان وہ ہیں کہ جنہوں نے پروردگار عالم سے دعا کی یا رب ہب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ پروردگار عالم مجھے ایک ایسا ملک عطا کر، ایک ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کے پاس نہ ہو، جو میرے بعد کسی کے پاس نہ ہو۔ اللہ نے ان کو ویسی حکومت عطا کی، انسان، حیوان، جنات، ملائکہ، چرند، پرند، جمادات، نباتات، یعنی کائنات کے اندر جتنی شے تھیں سب کے اوپر جناب سلیمان کی حکومت تھی۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ پروردگار عالم سے دعا مانگی کہ مجھے ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کے پاس نہ ہو۔ لیکن مولا علی کی ذات وہ ہے جو یہ کہہ رہی ہے یا دنیا طلقتک ثلاثتاً لا رجعۃ لی فیکا، کہ اے دنیا میں نے تجھے 3 مرتبہ طلاق دے دی ہے، اب تو میرے پاس لوٹ کر نہیں آ سکتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سلیمان نبی وہ ہے جو دنیا کو اپنی دعاؤں میں مانگتے ہیں، اور علی کی ذات وہ ہے جو دنیا کو اپنی ٹھوکروں میں رکھتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ توجہ کیا آپ نے؟ کہا ٹھیک ہے حرہ، یہاں تک تم نے بات ثابت کر دی، یہ بتاؤ کہ جناب نوح سے کیسے افضل جانتی ہو؟ کہا جناب نوح کے لیے قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتہما۔ کس کی مثال عرض کی؟ خداوند عالم نے ان لوگوں کی مثال عرض کی جس نے کفر اختیار کیا۔ کون لوگ تھے وہ؟ جناب نوح کی بیوی اور جناب لوط کی بیوی۔ آیت میں یہ ارشاد ہوا کہ یہ دونوں ہمارے 2 بہترین بندوں کے
زیر نگرانی تھیں، لیکن ان دونوں نے ہمارے بندوں سے خیانت کی۔ جناب نوح کی بیوی، جناب لوط کی بیوی، ان دونوں نے ہمارے بندوں سے خیانت کی۔ یہ لوط کی بیوی ہے اور نوح کی بیوی ہے، لیکن علی کی بیوی وہ ہے جن کو بنت رسول خدا کہا جاتا ہے، بنت رسول خدا کہا جاتا ہے۔ اور کیا کہا کہ یرض اللہ لرضاها ویسخط اللہ لسخطها، کہ علی کی بیوی وہ ہے کہ جس کی رضایت پر اللہ راضی ہوتا ہے اور جس کے غضب پر اللہ غضبناک ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو یہ ہے علی کے فضائل، اور یہ ہے بہترین ہادی۔ علی کے فضائل دشمنوں کے سامنے بھی بیان کیے گئے اور دوستوں کے سامنے بھی بیان کیے گئے، اور جتنا زیادہ دشمنوں نے اقرار کیا ہے مولا علی کی فضیلت کا، شاید ہی اپنوں نے کیا ہو، اور جتنا بڑا دشمن ہو اس کی فضیلت اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ آپ کے سامنے عرض کیا، لیکن مولا علی یہ بھی کہتے ہیں، یاد رکھو بہترین ہادی وہ ہے جس کے سامنے اگر ظلم کی خبر آئے تو وہ خاموش نہ رہے۔ اپنے بیٹوں سے وصیت کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کونا للظالم عادلا وللمظلوم صفا، کہ میرے بیٹوں یاد رکھنا کہ ہمیشہ ظالم کے ساتھ سخت برتاؤ کرنا، عدل سے کام لینا، لیکن مظلوم کے ہم پلنا کھڑے رہنا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ تم میرے چاہنے والے ہو، تم میری منزلت تک نہیں پہنچ سکتے، تم میرے مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن اتنا تو کر سکتے ہو کہ علی کے چاہنے والے کہلاؤ۔ میں علی اگر راتوں کو 1000 رکعت نمازیں پڑھتا تھا تو تم کم سے کم 5 وقتہ نمازیں پڑھ لینا۔ میں علی اگر سال بھر روزے رکھتا تھا تو تم کم سے کم ماہ رمضان کے روزے رکھ لینا۔ میں علی وہ ہوں کہ اپنے سامنے کا کھانا دوسروں کو دے دیا کرتا تھا، لیکن تم کم سے کم اتنا کر لینا کہ تمہارے کھانے کے بعد جو بچ جائے کھانا وہ غریبوں کو دے دینا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو علی کا چاہنے والا کہو لیکن علی تمہیں اپنا چاہنے والا نہ کہیں۔ امام اور ماموم کا رشتہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں امام جاتا ہے وہیں ماموم جاتا ہے۔ امام ہمارے مولا علی ہیں، ہم ان کے مامومین میں سے ہیں۔ امام کسی چیز کو پسند کرتا ہے تو مامومین بھی اسی چیز کو پسند کرتے ہیں۔ امام اگر کوئی کام کرتا ہے تو مامومین بھی اسی کام کو انجام دیتے ہیں۔ امام اگر کہیں جاتا ہے تو مامومین بھی وہیں پر جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ امام اور مامومین کا رشتہ دل اور دھڑکن کی طرح ہوتا ہے، یہ دونوں ہمیشہ ساتھ میں رہتے ہیں۔ لیکن اگر دل میں سے دھڑکن جدا کر دی جائے، دھڑکن کا نام ہے امام اور دل کا نام ہے ماموم، اگر امام کو ماموم سے الگ کر دیا جائے تو امام مردہ ہو جاتا ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم صرف زبان سے مولا علی کے اپنے آپ کو چاہنے والا نہ کہیں، بلکہ ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ جب روڈ سے گزرے، جب راستے سے گزرے تو لوگ دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ علی کا چاہنے والا جا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، دشمنوں کو بھی اقرار تھا، آپ کے سامنے عرض کروں، شمر سے زیادہ لعین شاید ہی کوئی گزرا ہو، لیکن یہ شمر وہ تھا جو جنگ صفین میں مولا علی کے ہم سب کھڑے ہو کر جنگ کر رہا تھا۔ جنگ صفین میں مولا علی کے ساتھ شمر جنگ کی ہے، لیکن کیونکہ ہادی کو پہچان نہیں پایا، دولت کی لالچ میں کھو گیا، علی کے ساتھ صف میں جنگ کر رہا تھا اور علی کے بیٹے کے مقابلے میں جنگ کر رہا تھا۔ آج 4 صفر ہو گئی ہے، 2 دن بعد علی کی پوتی سکینہ کی شہادت کی تاریخ آئے گی۔ کون سکینہ ہے؟ جنہیں مولا حسین لخت جگر کہتے تھے، وہ سکینہ ہے جن کو ہمیشہ اپنے بابا کے سینے پر نیند آتی تھی۔ شمر کو ہی پتا تھا کہ حسین اگر کسی کو سب سے زیادہ چاہتے ہیں تو وہ سکینہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ کربلا کے میدان میں ظلم کی انتہا ہوئی ہے اور پیاس کی انتہا ہوئی ہے۔ ظلم کی انتہا دیکھیں گے آپ، کربلا کے شہیدوں کو
اس طرح سے شہید کیا گیا کہ شاید کائنات میں کسی کو شہید کیا گیا ہو۔ اسیران کربلا کو جب اونٹوں پر سوار کیا جا رہا تھا، خاندان عصمت و طہارت کی بیویاں ہیں، بغیر کجاوے کے اونٹوں پر سوار کیا گیا، تمام بیویوں کو سوار کیا گیا تھا، لیکن سکینہ کو اونٹ پر پیٹ کے بل پیٹ کے بل رسی سے باندھا گیا تھا۔ کجاوے پر توجہ ہے نا کہ اونٹ کا کجاوا کتنا سخت ہوتا ہے، کتنا خشن ہوتا ہے۔ جب جب اونٹ چلتا تھا نا، سکینہ ہائے بابا ہائے چچا کہہ کر چلاتی تھی۔ ہاں عزیزان محترم، رونے کے لیے آمادہ ہیں آپ۔ یہ وہ سکینہ ہے جس کو سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ تاریخ میں دو بیویاں میں نے دیکھی ہیں، تاریخ میں دو بیویاں میں نے دیکھی ہیں کہ جن کو اپنے بابا پر رونے نہیں دیا گیا ہے۔ ایک شہزادی کونین ہے جن کو اپنے بابا پر نہ رونے دیا گیا اور جن کے اوپر سب سے زیادہ ظلم کیا گیا، اور دوسری جناب سکینہ ہے جن کو اپنے بابا پر رونے نہیں دیا گیا۔ جناب سیدہ کے بابا بھی شہ مشرقین ہیں، جناب سیدہ کے بابا بھی شہ مشرقین ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، جناب سیدہ جب رونا چاہتی ہیں تو مدینے والے آ کر کہتے ہیں ابو الحسن سیدہ سے کہہ دو کہ یا دن میں رو لیا کرے یا رات میں رو لیا کرے، لیکن میں ہاتھوں کو جوڑ کر سیدہ کے سامنے گزارش کروں گا، سیدہ کم سے کم آپ سے یہ تو کہہ دیا گیا کہ یا دن میں رو لیا کرے یا رات میں رو لیا کرے۔ لیکن سکینہ جب بھی رونا چاہتی ہے، کبھی تازیانہ مارا جاتا ہے، کبھی تماچا مارا جاتا ہے، نہ دن میں رو پاتی ہے نہ رات کی تاریکی میں رو پاتی ہے۔ ہاں عزیزان محترم، یہ قافلہ داخل شام ہو چکا ہے۔ جب داخل شام ہوا ہے نا، شام کی گرمی بہت مشہور ہے، اتنی گرمی تھی کہ وہ جو سپاہی تھے نا اس دھوپ کو برداشت نہ کر سکے، وہاں پر خیمے لگائے گئے، خیموں کے اندر سپاہی چلے گئے۔ حد تو یہ ہو گئی کہ جانوروں کے لیے شامیانہ باندھ دیا گیا تاکہ جانور دھوپ نہ رہ سکیں، سائے میں آ جائیں، لیکن عصمت و طہارت کے لوگ ان کو دھوپ میں رکھا گیا۔ بیمار کی بیڑیاں اور ہتھیلیاں چل رہی ہیں۔ جناب سکینہ پر پیاس کا غلبہ ہوا، کہا بوبی اماں آج تک میں نے آپ سے پانی نہیں مانگا، لیکن آج پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ ادھر شمر جو ہے ہاں سپاہیوں کو پانی بانٹ رہا ہے، شمر جو ہے گھوڑوں کو پانی بانٹ رہا ہے۔ جناب سکینہ اس کے پاس جاتی ہے، کہا شمر مجھے پانی دے دے، کہا رک جاؤ تمہیں پانی دیں گے لیکن پہلے اپنے سپاہیوں کو پانی پلا لوں۔ سپاہیوں کو پانی پلا دیا، کہا شمر اب تو پانی دے دے، کہا رک جاؤ اپنے گھوڑوں کو پانی پلا دوں۔ گھوڑوں کو پانی پلا دیا گیا۔ اب سکینہ کہتی شمر اب تو ایک ایک مرد کو پانی پلا دیا ہے نا، اب تو پانی دے دے۔ شمر ملعون نے مشک کو زمین پر پھینک دیا اور کہا کہ اگر میرے پاس کائنات کے پورے دریا کا اختیار آ جائے تب بھی میں تمہیں پانی نہ پلاؤں گا۔ ہاں عزیزان محترم، ظلم کی انتہا ہو گئی۔ یہ وہ سکینہ ہے جسے مولا حسین سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، قید خانہ شام میں ہے، سکینہ ہے، بیمار کربلا ہے۔ آپ کے سامنے عرض کروں کہ کربلا کے شہیدوں میں کسی نے بھی پیاس کی انتہا نہیں بیان کی ہے سوائے دو بچوں کے، ایک علی اصغر ہے اور ایک جناب سکینہ ہے۔ علی اصغر نے عاشور کے میدان میں اپنے پپڑیائے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیر کر بتایا کہ میری پیاس کی درجہ پہنچ گئی ہے۔ سکینہ بیمار کربلا سے پوچھتی بھیا یہ تو بتاؤ پیاس کسے کہتے ہیں، پیاس کی منزلیں کیا ہوتی ہے، پیاس کی انتہا کیا ہوتی ہے؟ کہا بہن سکینہ جب شروع میں پیاس لگتی ہے نا زبان سوکھنے لگتی ہے، کہا پھر، کہا اس کے بعد زبان میں کانٹے پڑ جاتے ہیں، کہا اس کے بعد کہا زبان ایٹنے لگتی ہے۔ کہا پیاس کی انتہا کیا ہوتی ہے؟ پیاس کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ ہڈیوں سے گوشت الگ ہونے لگتا ہے۔ کہا بھیا بس میرے پیاس کا عالم یہی ہے، میرے جسم سے گوشت الگ ہو چکا ہے، اب مجھ سے پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید راشد مہندی ابن جعفر مہندی کو ارشاد فرمائے۔
السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم والا اختک زینب و ام کلثوم، السلام علیکم اخیک بالفضل عباس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم سلطان العرب والعجم یا علی ابن موسیٰ رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم صاحب العصر والزمان، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم مدر الایمان، السلام علیکم امام زماننا هذا، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔